فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی مجلس کا بہت ہی اہم اور ہماری زندگیوں کا نہایت ضروری آئے دن پیش آنے والا مسئلہ آج کی مجلس کا عنوان بنایا گیا. عنوان ہے: ضدی بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ شرارت کرنے والے بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ ہر ماں کو شکوہ ہوتا ہے، ہر باپ کو ناراضگی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے ان بچوں کو سدھارنے کے لیے. بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں نام بدلنا. مولانا، نام کا اثر ہے کیا؟ کسی کا سایہ ہے کیا؟ کالا دھاگا پیر میں پہنا دیا جائے. بہت ضدی ہے بچہ، دعا پڑھ دیجئے. بہت ضدی ہے بچہ، تعویذ لکھ دیجئے. ان سارے پہلوؤں کے علاوہ بہت سے اہم اسباب بھی ہیں، بہت سے اور طریقے بھی ہیں جن طریقوں سے ان ضدی بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت سمجھیے. کتنی دعائیں مانگی تھی اولاد کے لیے، کتنے خواب دیکھے تھے اولاد کے لیے. پھل درخت پر بوجھ نہیں ہوتا ہے. ہماری اولاد ہمارے اوپر بوجھ کیوں بن رہی ہے؟ شفقت مادری کی کمی، محبت پدری کی کمی. جیسے ماں کی محبت ہونی چاہیے، جیسے باپ کی شفقت ہونی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ اس مشینی دور نے، اس موبائل کے زمانے نے ان محبتوں اور شفقتوں کو ہماری طبیعت میں کم کر دیا، ختم کر دیا. باپ کی شفقت کے واقعات، ماں کی محبت کے واقعات جو کتابوں میں لکھے ہیں، اس زمانے میں زیادہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں جب ہماری اپنی اولاد سے دوریاں دیکھی جاتی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا سبب ہے اولاد کو خدائی انمول نعمت اور تحفہ سمجھیے. اور دوسری بات، اپنے ذہنوں کو تیار کر لیجئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ بچہ شیطان بن کے پیدا ہو گیا، یہ بچہ انتہائی رذیل اور کمینہ بن کے پیدا ہو گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی
آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، اللہ نے اس کو ایسا نہیں پیدا کیا ہے۔ تیسری بات، حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نفسیات کے ماہرین نے بہت کچھ لکھا اور کچھ پڑھنے کا موقع ہمیں بھی ملا، لیکن اللہ والے کی یہ بات بہت باوزن محسوس ہوئی کہ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی شرارت کو نعمت سمجھیے۔ اگر یہ بچہ معذور پیدا ہو جاتا، جسمانی معذور، ذہنی معذور، کونے میں پڑا رہتا، بستر پر لیٹا رہتا، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ شرارت نعمت ہے، شرارت بتلاتی ہے کہ یہ چاق و چوبند ہے، شرارت بتلاتی ہے کہ یہ متحرک ہے، شرارت بتلاتی ہے کہ یہ ایک سے چار طرف سوچ سکتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ شرارت طلباء کا، بچوں کا حق ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بچوں سے وہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے جو بوڑھوں سے توقعات رکھی جاتی ہے، بچوں سے وہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے جو بڑی عمر کے لوگوں سے رکھی جاتی ہے۔ واقعتاً اس ملفوظ میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بڑے بزرگ ہیں سید سلیم اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم، وہ فرماتے ہیں کہ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا اور وہ اپنے بچے کو روک ٹوک کر رہے تھے، ادھر مت جاؤ، وہ خراب مت کرو۔ تو قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بچہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے، آپ بچہ نہ بنیے، آپ بچہ نہ بنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے کہا کہ اپنے بچے کو میرے سے ملاقات کے لیے لائیے، لکھنے پڑھنے کے کام کرتے کرتے ذہن پر بوجھ رہتا ہے، اپنے آپ کو بہلانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو لائیے۔ وہ اپنے بچے کو لے آئے، بہت سمجھا بجھا کر لائے، بادب بیٹھنا، ادھر ادھر ہاتھ مت لگانا، چھیڑ چھاڑ مت کرنا، حضرت کے قریب نہ جانا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اپنے بچے کو نہیں لائے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہی تو میرا بچہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بوڑھا ہے، مجھے تو بچہ چاہیے تھا کہ جو میرے کندھے پر چڑھتا، میری داڑھی نوچتا، میری چیزیں گراتا، آپ تو اس بوڑھے کو لائے ہیں۔ شرارت کو نعمت سمجھنا چاہیے اور شرارت کو ان کا حق سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات، ہم یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ مکانات چھوٹے ہو گئے، ہم میں صبر کم ہو گیا، خاندانی نظام سکڑ گیا، مکانات چھوٹے ہو گئے۔ ہم نے آج سے 25 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے جو کھیل کھیلے ہیں، موجودہ زمانے کے بچے ان کھیلوں کے نام کو بھی نہیں جانتے۔ صبر کم ہو گیا، ماں باپ میں جو تحمل ہونا چاہیے وہ تحمل کم ہو گیا۔ تیسری بات، خاندانی نظام سکڑ گیا۔ پہلے دادیاں، نانیاں، خالائیں، چچیاں، مامیاں، یہ سب اپنے گودوں میں لیا کرتی، بہلایا کرتی، مختلف لوریاں دیا کرتی، خاندانی نظام بھی سکڑ گیا۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے، بہت بڑی سچائی یہی ہے، سب سے پہلی دوا یہی ہے کہ ہم وقت نہیں دیتے ہیں،
نہ ہم اپنی تربیت کے لیے وقت دیتے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کے لیے وقت دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں خود ہی انتہائی جاہل ہوں، قرآن پڑھنا نہیں جانتی، میں خود ہی ناواقف ہوں شریعت کے علم سے، میں خود ہی دور ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، مجھے ہی کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ملی، میں عقیقے اور شادی کے مسائل کو میں نے کبھی سنجیدگی سے پڑھا ہی نہیں، آج تک ایسا کوئی سرپرست نہیں ملا، ایسی کوئی ماں نہیں ملی، ایسا کوئی باپ نہیں ملا جو آ کر یہ کہتا ہو مولانا میری تربیت کیجئے تاکہ میں بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں۔ یہ چوتھی بات ہے کہ ہم وقت دینا نہیں چاہتے ہیں، نہ اپنی تربیت کے لیے نہ بچوں کی تربیت کے لیے۔ پانچویں بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ ضد پوری کرنا عادت خراب کر دیتا ہے۔ جب کسی بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دروازے پٹخنے سے، برتن زمین پر مارنے سے، فلانا شیشہ توڑنے سے میرا مطالبہ پورا ہو جائے گا، تو پھر وہ ہمیشہ اپنی ضد سے اپنے مطالبے کو پورا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ضرور جائز خواہش پوری کیجیے، کھانے کی اچھی چیزیں مطالبے سے پہلے کھلائیے، لیکن ضد پوری کرنے کی عادت مت ڈالیے۔ سارے ماہرین نفسیات نے اور سارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ اور خاندان کا انتشار بچے کو ضدی بناتا ہے۔ ماں باپ اور خاندان کا انتشار بچے کو ضدی بناتا ہے۔ گالیاں سیکھا کہاں سے ہے؟ اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا تبھی تو، اپنے چچا، اپنے دادا، اپنی دادی کو کہتے ہوئے سنا تبھی تو۔ والدین اور خاندان کا انتشار بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے نیچے تک کالے دھاگے پہنا دیجئے، اپنی بد اخلاقی کو نہ سدھاریے، نسل اپنی ضد والی عادت کو ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ خوشحال گھرانے، صاحب ثروت گھرانے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، بچوں کو مکتب میں بھی بھیجنا نہیں چاہتے، ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ معاشرے کے ساتھ انضمام کا موقع نہ دینا، معاشرے میں گھلنے ملنے کا موقع نہ دینا۔ بچے کو دوستی کرنے دیجئے اچھی جگہ پر، خاندان میں صلہ رحمی کے عنوان پر ملاقات کے لیے لے جائیے، بیٹا ہم دادی کے پاس جا رہے ہیں، ہم نانی کے پاس جا رہے ہیں، ہم بیمار کی عیادت میں جا رہے ہیں، ہم جنازے کے بعد تعزیت میں جا رہے ہیں۔ مسجد میں ساتھ میں جانے والے دوست، مکتب میں ساتھ میں جانے والے دوست، کلاس کا فلانا ساتھی بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے کہ آپ کا فلانا ساتھی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک طالب علم کے لیے کھانا زائد لے جائیے تاکہ اگر کوئی ٹفن نہ لایا ہو تو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو۔ معاشرے کے ساتھ انضمام کی عادت ڈالیے،
سکیڑ کر رکھنا، باندھ کر رکھنا، مقید رکھنا، قید خانے میں بند کر دینا، اپنے خول میں جکڑ کر رکھنا، یہ بھی آدمی کو ضدی بنا دیتا ہے۔ والدین کی طرف سے احساسات کا تحفہ، یہ بہت اہم تحفہ ہے۔ والدین کی طرف سے احساسات کا تحفہ، اپنے بچے کے، اپنی بچی کے، جب وہ کم عمر ہو خاص طور پر پیشانی کو بوسہ دینا، ہاتھ کو بوسہ دینا، اسکول سے رخصت کرتے وقت محبت پیار سے سلام کے ساتھ رخصت کرنا، دروازے پر آ کر رخصت کرنا، جب وہ اسکول سے واپس آ رہا ہو، مدرسے سے واپس آ رہا ہو، جی جان سے کھڑے ہو کر استقبال کرنا، سلام کرنا، احساسات کا تحفہ۔ اپنے قریب جب تک وہ کم عمر ہے سلانا، اٹھاتے وقت پیار کرتے ہوئے اٹھانا، سلاتے وقت پیار کرتے ہوئے سلانا، احساسات کا تحفہ بہت اہمیت رکھتا ہے، دوریاں کم ہوتی ہیں۔ بچے کے ضدی ہونے میں بڑا اثر ہوتا ہے والدین کے اندھے لاڑ کا۔ سائیکل مانگی گئی، سائیکل دلا دیا گیا، فون مانگا گیا، فون دلا دیا گیا، آئی فون مانگا گیا، آئی فون دیا گیا، اتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا، اتنی رقم دے دی گئی۔ پہلے تو اندھا لاڈ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پابند کیا جاتا ہے۔ جب وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، جب شاخ اور ڈالی سخت ہو جاتی ہے، اندھا لاڑ، اندھے لاڑ سے بچیے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، نہ ہی غلام بناؤ نہ ہی سیٹ بناؤ۔ اور بعض مربیوں نے لکھا کہ کھلاؤ سونے کا لقمہ، نگرانی کرو شیر کی طرح۔ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں سکھائے بغیر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کب بٹھا کر سکھایا کہ چھینک آنے پر آواز کم کرنا چاہیے، منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، ناک سے نکلنے والی ریزش گندی ہوتی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، جواب دینے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ ہم نے کب سکھایا؟ مہمان کے استقبال کا طریقہ، دسترخوان پر بیٹھنے کے انداز، میوزک واقعتاً گناہ ہے، بے پردگی سے بچنا چاہیے، نامحرموں سے اختلاط نہ ہو، مانگنا صرف اللہ سے ہے، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھنا، سوال کرنے سے اللہ فقیری میں اضافہ کرتے ہیں، لینا اللہ سے ہے، غیر اللہ کی جیب پر نظر نہ کرنا، خودداری، غیرت سکھائے بغیر ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ نصیحت کو پوری طلب سے سنا جائے، ناصح کو اپنا خیرخواہ سمجھا جائے۔ درخت کے لیے جیسے پانی کی حیثیت ہے، نصیحت کی آپ کی زندگی کے لیے وہی حیثیت ہے۔ سکھائے بغیر ڈانٹ ڈپٹ، دعوت میں جا رہے ہیں، کھانے کا طریقہ، طمع کے بغیر آدمی کھائے، گرے پڑے بغیر کھائے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں،
اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے، ناشکری کے جذبات پیدا ہونے نہ دیں، ڈانٹ ڈپٹ سکھائے بغیر غیبت کا گناہ، حسد کا گناہ ہم نے کب بٹھا کر سکھایا ہے؟ تو پہلے سکھائیے اور بار بار سکھائیے۔ تسلسل اور تحمل، تسلسل اور تحمل، تسلسل اور تحمل ہونا چاہیے نصیحت کرنے میں۔ غصے کا علاج، بچہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے غصہ آ جائے گا، تو سمجھائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے علاج کے طور پر فرمایا خاموش ہو جائے، وضو کر لے، پوزیشن بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، فون کا غیر محدود استعمال واقعتاً ماؤں کا، باپ کا، افراد خاندان کا غیر محدود استعمال، وہ لطیفہ ہر ایک کی زندگی کی تصویر معلوم ہوتا ہے کہ جس بچے نے لکھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں فون کا اسکرین بننا چاہتا ہوں، کہ میرے ماں باپ، میرے بڑے جتنا فون دیکھتے ہیں اتنا مجھے دیکھ لیں۔ وہ لطیفہ بھی زندگی کی حقیقت محسوس ہوتا ہے کہ جب بچی نے لکھا کہ امی ہمیشہ پیزا بریانی باہر سے نہ منگوائیے، اپنے ہاتھ سے بھی کھلائیے۔ آپ کا پیٹ اور پیٹھ کو کھلا رکھنے والا لباس اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کا اللہ کے حکموں میں کوتاہی کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کا نامحرموں سے کھلکھلا کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ فزیکلی ورزش ہونا چاہیے۔ ضدی بچوں کی تربیت ہو یا عام بچوں کی تربیت ہو، سچی بات یہی ہے کہ ہم نے فزیکلی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن واقعات کو سنایا جائے، آپ اپنی کمر پر نواسوں کو لے کر کیسے کھیلا کرتے تھے، آپ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر دوڑ لگایا کرتے تھے۔ یہ کوئی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی بے وقاری نہیں آ جائے گی، اس سے کوئی آپ کا مقام نہیں گھٹ جائے گا۔ جائز تفریح ہونا چاہیے، جائز کھلونے دلانا چاہیے، ساتھ کھیلنا چاہیے، دل لگی ہونی چاہیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کرتے ہیں، حضرت انس سے دل لگی کرتے ہیں۔ دوستانہ ماحول، ہمیشہ حسن ظن بھی رکھنا غلط ہے اور ہمیشہ بدگمان ہونا بھی غلط ہے۔ نہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ حسن ظن رکھنا اور ہمیشہ بدگمانی کرنا، تم ہی نے کیا ہوگا، تم ہی کر سکتے ہو ایسا۔ بچے کے اعتماد میں اضافہ کرنا چاہیے، تعریف کیجیے، خوبیوں پر حوصلہ افزائی کیجیے، مقابلہ کروائیے، لکھنے میں، پڑھنے میں، ذکر میں، کھیل میں، درود شریف کے پڑھنے میں۔ بچے کے اعتماد میں اضافہ، اسے کام دیں، ذمہ داری دیں، صفائی کی ذمہ داری، چپلوں کے ریک کے درست کرنے کی ذمہ داری، صاحب شعور ہیں برتن کے دھونے کی ذمہ داری، کپڑوں کو سلیقے سے رکھنے کی ذمہ داری۔ بچے کے اعتماد میں اضافہ کرنا کام اور ذمہ داری دے کر، بچے کے اعتماد میں اضافہ کرنا مشورے میں شریک کر کے۔
آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹرین کا سفر ہے ہمارا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہوائی جہاز کا سفر ہے ہمارا، کون سا سامان رکھا جائے، کون کون سی ضروریات کو سمیٹا جائے، کتنے بجے نکلا جائے؟ چھوٹے بھائی بہن کی ذمہ داری سمجھا کر اعتماد میں اضافہ کرنا۔ آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ خاندان کے پہلے ہیں، آپ تعلیمی اعتبار سے مقتدا بنیے، اخلاقی اعتبار سے مثالی بنیے، صبر و تحمل کے اعتبار سے نمونہ بنیے، بچے کے اعتماد میں اضافہ کرنا۔ کہانیاں سنانا، قرآن کہانیاں سناتا ہے۔ قدیم سماج میں کہانیاں سنائی جاتی تھی، بہت مؤثر طریقہ، بہت مؤثر طریقہ، زبردست کوتاہی ہے ہماری زندگی میں۔ کہانیوں پر کتابیں ہیں، ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب پر چینل ہیں، سنیے، سنائیے، خود سنائیے۔ مشین کے سنانے کی تاثیر کم ہے، ہمارے سنانے کی تاثیر زیادہ ہے۔ کچھ نہ صحیح حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیے۔ ضدی بچوں کی تربیت میں بہت سہولت ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس لے جانا۔ تحنیک کروایا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ کسی اللہ والے کا چاٹا ہوا، کھایا ہوا کھجور کا شیرہ بچے کے پیٹ میں پہلے جائے۔ اللہ والوں کے پاس لے جانا، عقیقہ کر دینا، عقیقہ نہیں ہوا عقیقہ کر دیا جائے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ عقیقہ کرنے سے الا بلا چلی جاتی ہے۔ اپنے معمولات میں شریک کرنا، اپنے معمولات میں شریک کرنا۔ ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے، آ جاؤ بیٹا آپ بھی دعا کیجئے، آپ کی دعا ہم سے زیادہ قبول ہوگی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آ جائیے نماز میں شریک ہو جائیے۔ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ ہم واکنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی شریک رہیے۔ اپنے معمولات میں شریک کرنا چاہیے، بہت مؤثر عمل ہے۔ ایک باپ آفس جاتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اکثر اسفار میں رہتا ہے، ایسے کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو اپنے عمل میں شریک کر لیں۔ تحفہ دینا، اجنبیوں کے ساتھ بڑی ہمدردیاں، اجنبیوں کے ساتھ بڑی دلچسپیاں، اپنے ان دلچسپیوں سے محروم۔ آپ سوچئے میرے بچے کے لیے میں کیا تحفہ لے جاؤں؟ بیٹا میں نے فلانی جگہ پر دیکھا، آپ کو یاد کیا، آپ کے لیے تحفہ لیا۔ حدیث بھی کہتی ہے، اصل تو حدیث ہی ہے کہ ہدیہ دلوں کے کینے کو، دراڑوں کو ختم کرتا ہے۔ تحفے کا جب لفظ آتا ہے، گفٹ کا جب لفظ آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں سوائے شادیوں اور فنکشنز کے گفٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بے جان اور بے تاثیر قسم کے گفٹ ہیں جو تقابل میں، ایکسچینج میں دیے جاتے ہیں۔ محبتوں میں اضافے والے تو یہ ہیں۔ اولاد میں انصاف نہ کرنے سے بھی ان کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غلط نوکرانی کا انتخاب، نوکریاں کرنے والے ماں باپ یا گھر میں نوکریاں رکھنے والے ماں باپ، نوکرانیاں مختلف عادتیں خراب کر دیتی ہیں، کھلاتے ہوئے، پہناتے ہوئے، نہلاتے ہوئے، جسم سے کھلواڑ کرتے ہوئے عادتیں خراب کر دیتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں عملی نمونہ بن کے بتانا ہے۔ 100 سنار کی ایک لوہار کی یہی ہے کہ ہمیں عملی نمونہ بن کر بتلانا ہے۔ ورنہ آپ اس کو سمجھائیے، یہ سدھر جائے گا، تو آپ کو سمجھائیں گے تو کیا آپ قبول کرنے تیار ہیں؟ مولانا کی اطاعت اسی وقت تک کی جائے گی جب تک کہ چھری ہماری گردن پر نہ چلے۔ خود مثالی نمونہ بنیے اطاعت میں، خود مثالی نمونہ بنیے اپنی جہالت کے ختم کرنے میں، خود مثالی نمونہ بنیے ساس کو نبھانے میں،
خود مثالی نمونہ بنیے ننندوں کی خدمت میں، خود مثالی نمونہ بنیے سویرے اٹھنے میں، خود مثالی نمونہ بنیے فون کے بے قابو استعمال سے بچنے میں، خود مثالی نمونہ بنیے ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے میں۔ ہم آپ سے بہت اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ صبح شام کی دعائیں، کسی سائیکٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ہارمون کنٹرول کرنے والے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کاؤنسلر کی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ شیطانی طاقتیں بچوں پر جلدی اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ صبح شام کی دعائیں ان شیطانی اثرات سے پاک رکھنے میں، دور رکھنے میں بہت مؤثر ہے۔ سوالات کے جوابات دینا چاہیے، ان کے تجسس کی قدر کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا، ہم موقع سے جواب دیں گے، ابھی کام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جواب دیں گے، پھر جواب دیجئے۔ ان کے جذبہ تعلم اور جذبہ طلب کی قدر کیجئے۔ واقعتاً تھکا دیتے ہیں، واقعتاً مسلسل سوالات ہوتے ہیں، لیکن کبھی تو دلچسپی لیجئے، اہمیت دیجئے۔ بد دعا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام طور پر مائیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے بچوں کے لیے بد دعائیں کرنا، غصہ ہلکا کرنے کے لیے دعا بھی تو دی جا سکتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کر دے، اللہ آپ کو علم نافع دے دے، ملیا میٹ ہو جائے، مٹی پڑ جائے، برباد ہو جائے۔ غصے میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اللہ تمہارا نصیبہ سنوار دے، اللہ تمہارا مقدر روشن کر دے، مستقبل روشن کر دے۔ لیکن بے قابو پن میں بد دعا دینا یہ بھی ضدی بچوں کی تربیت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور آخری بات، اہم بات، دعا کا اہتمام۔ جب طبیعت بھر جائے، طبیعت پسیج جائے، اپنی بے تاثیری کا احساس ہو جائے کہ میرا کوئی اثر اس بچے پر نہیں ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ یہی وقت ہے اللہ کی طرف سے مدد کے اتروانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔